وہ کام جو اللہ کی اطاعت پہ مشتمل ہو وہ البر ہے، وہ نیکی ہے. تو لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ یہاں پہ لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ تورات پہ عمل کیا کرو، تورات پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ، اور اسی تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئیں گے، یعنی کہ آپ کے اوصاف بتائے گئے ہیں، آپ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، آپ کی علامتیں بتائی گئی ہیں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں ذکر کی گئی ہیں. ان کے اوپر خود تم کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ ان کے اوپر تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے ہو؟ لوگوں سے کہتے ہو تورات پہ ایمان لے کر آؤ، تورات میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان پہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تم جناب محمد کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تنسون نسیان سے ہے، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے تم بھول جاتے ہو. انفسکم اپنے آپ کو، انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، بھول جاتے ہو اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو. وانتم واو حالیہ ہے اس حال میں کہ انتم تم ضمیر منفصل ہے، تتلون پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو. تتلون بھی فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. کیا پڑھتے ہو؟ الکتاب. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ جو ان کے اوپر نازل ہوئی، تورات. وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کیا پڑھتے ہو؟ کتاب پڑھتے ہو. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کس چیز پہ ڈانٹ رہے ہیں؟ کیا ان کو اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ تو اس ڈانٹ کا تعلق پورے جملے سے ہے، نیکی کا حکم دینے سے نہیں ہے. ڈانٹ اس بات پہ نہیں پڑائی جا رہی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کیوں دیتے ہو، بلکہ کہا جا رہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اس بات پہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل نہ کرنا، اپنے قول کی مخالفت کرنا، قول و فعل میں تضاد ہونا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مومنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو مومن کو کیا چاہیے، مسلمان کو کیا چاہیے؟ نیکی کا حکم بھی دے اور خود بھی نیکی پہ عمل کرے. یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس عالم دین کا کیا حکم ہوگا، اس مسلمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو خود تو عمل نہیں کرتا لیکن لوگوں کو نیکی کی تلقین دیتا ہے، خود کوئی گناہ کرتا ہے لیکن لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے بچوں سے کہتا ہے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا. بچوں سے کہتا ہے کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ جبکہ خود بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے. دیکھیں، ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہیں. نمبر ایک نیکی کا حکم دینا، نمبر دو خود اس نیکی پہ عمل کرنا. ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہیں. نمبر ایک برائی سے لوگوں کو روکنا، نمبر دو خود بھی برائی سے دور رہنا. انسان کو چاہیے کہ دونوں چیزوں پہ عمل کرے، نیکی کا حکم دے، نیکی کی ترغیب دے، نیکی کی تلقین کرے اور خود بھی اس نیکی پہ عمل کرے، لوگوں کو برائی سے روکے اور خود بھی برائی سے دور رہے. لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کوئی ایسا مسلمان ہے، کوئی ایسا عالم دین ہے جو خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا، خود برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو کیا وہ تبلیغ بھی روک دے؟ نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہا کرتے تھے اگر اس آیت کا یہ مطلب ہو پھر تو کوئی بھی نیکی کا حکم نہیں دے سکے گا، برائی سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا. ہر کوئی کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی نہ کسی نیکی میں سستی کر رہا ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ جب آپ صحیح معنوں میں دین پہ عمل نہیں کرتے، صحیح معنوں میں ممنوع چیزوں سے دور نہیں رہتے، تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، پھر تو کوئی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا. اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے.
پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم بھی دیں، تبلیغ بھی کریں اور خود بھی نیک اعمال بجا لائیں، برائی سے روکیں اور برائیوں سے دور رہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اگرچہ خود نیکی پہ عمل نہیں کرتے، آپ برائی سے روکتے ہیں اگرچہ خود برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ دو درجے ہو گئے۔ اور سب سے برا درجہ یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے اور خود بھی نیک عمل نہیں کرتے، آپ برائی سے روکتے بھی نہیں ہیں اور خود بھی برائی سے باز نہیں آتے۔ یہ تو سب سے برا درجہ ہے۔ اس لیے ہمیں نمبر 1 درجہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کیا؟ نیکی کا حکم دینا اور خود بھی نیک عمل بجا لانا، برائی سے روکنا اور خود بھی برائیوں سے دور رہنا۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ اس درجے پہ قائم و دائم نہیں رہ سکے تو کم از کم دوسرے درجے سے نیچے نہ آئیں، اور وہ یہ کہ تبلیغ جاری رکھیں، نیک اعمال کی تلقین کرتے رہیں، ترغیب دیتے رہیں، برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ آپ نیکی کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کریں۔ اس سب کے باوجود میں یہاں پہ یہ تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ وہ علماء، وہ مسلمان جو نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، احادیث میں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، ان کو وعید دی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ روز قیامت ایک آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس سے پوچھیں گے ما شانک، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، تم تو ہمیں برائی سے روکا کرتے تھے، پھر تمہارا یہ انجام کیسے ہوا؟ تو وہ آدمی آگے سے کہے گا بالکل، میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود نیک عمل بجا نہیں لاتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا، خود اسی برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اسی لیے آج میرا یہ انجام ہوا ہے۔ اور جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں سورہ ہود میں؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں تمہیں شرک سے روکتا ہوں، ماپ تول میں کمی سے روکتا ہوں، لیکن خود بھی میں انہی تعلیمات کی پابندی کرتا ہوں، خود بھی شرک سے دور رہتا ہوں، ماپ تول میں کمی کے برے جرم سے خود بھی دور رہتا ہوں، میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ تو ایک اچھے مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔